11ویں کرو. صرف 11ویں کا لنگر ہی 11ویں نہیں ہے، غوث پاک کے نام پہ کسی غریب کا علاج کروانا بھی 11ویں ہے. یہ بھی 11ویں ہے. غوث پاک کے نام پہ کسی غریب لڑکی کا نکاح کروانا بھی 11ویں ہے. ہاں. اور ایک چیز اور کلیئر کر دوں، اسلام اور آتنکواد کا آپس میں کوئی تعلق نہیں، کوئی رشتہ نہیں ہے. جہاں اسلام ہوگا وہاں آتنکواد نہیں، اور جہاں آتنکواد ہوگا وہاں اسلام نہیں. یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. نہیں، اسلام کا آتنکواد سے کوئی تعلق نہیں. کیسے؟ ابھی کچھ دن پہلے کی بات، ایک اسرائیلی خاتون کہتی ہے میرے گھر کو فلسطینی سپاہیوں نے گھیر لیا اور کچھ سپاہی میرے گھر میں داخل ہو گئے. وہ کہتی ہے میں رونے لگی، میرے بچے بھی تھے، تھر تھرانے لگے. ایک سپاہی آگے بڑھا، اے خاتون تجھے رونے کی ضرورت نہیں ہے. بول دو یار سبحان اللہ. ڈرنے کی ضرورت نہیں، کانپنے کی ضرورت نہیں. کہا کیوں؟ کہ سن، میں نے کسی دنیا دار کو فالو نہیں کیا ہے، مدینے کے تاجدار کو فالو کیا ہے. اللہ اللہ. میں دنیا کو نہیں مانتا ہوں، میں قرآن کا ماننے والا ہوں، میں حدیث کا ماننے والا ہوں. اور میرے نبی نے فرمایا بچوں اور عورتوں پر ظلم نہیں. ارے جب مکہ فتح کیا تھا، اعلان کیا گیا تھا جو ہتھیار پھینک دیں گے امان میں، جو گھروں میں داخل ہو جائیں گے امان میں، جو مقابلے میں نہیں آئیں گے امان میں ہیں، اور عورتوں اور بچوں سے کچھ نہیں کہا جائے. کس نے سکھایا؟ اسلام اور آتنکواد کا کوئی تعلق نہیں آپس میں. جہاں آتنکواد ہوگا وہاں اسلام نہیں، اور جہاں اسلام ہے وہاں آتنکواد نہیں. آتنکواد کو ختم ہی کرنے کے لیے اسلام آیا ہے. اصلی یہ آپ اپنے مذہب کی سچائی، ہمارا اتنا پاکیزہ ریلیجن ہے، اس کی پیورٹی کو دیکھیے. اب وہ خاتون کہتی ہے، ایک سپاہی، وہ کہتی ہے کہ میرے ٹیبل پہ کیلے رکھے تھے. ایک سپاہی آگے بڑھا، خاتون مجھے بہت بھوک لگی ہے، کئی دن سے کھانا نہیں کھایا، اگر اجازت ہو تو کیلا کھا لوں. بول دو یار سبحان اللہ. سمجھ نہیں آ رہا کیا؟ اجازت ہو تو کیلا کھا لوں. پورا قبضہ ہے مکان پر، سب پر، مگر ایک مسلمان کی دیانتداری دیکھیے جو مسلمان ہوگا. اگر مسلم بھیش میں کچھ اور ہو ہم اس کی بات نہیں کرتے، مگر جس نے مذہب اسلام کو پڑھا، جس نے باریک بینی سے قرآن کو پڑھا، مصطفیٰ کی زندگی کو پڑھا، اس کی زندگی کو دیکھیے. اللہ اللہ اجازت مانگ رہا ہے کیلا کھانے کے لیے، خاتون کہنے پہ مجبور ہو گئی. جب اس صدی کا مسلمان ایسا ہے تو پھر مدینے والا مصطفیٰ کیسا ہوگا؟ یہ ہے ہمارے مذہب کی پیورٹی، یہ ہے ہمارے مذہب کی سچائی. ہم سب کہتے ہیں قرآن میں یہ لکھا، حدیث میں یہ لکھا. بھائی جب غیر قرآن کو مانتے نہیں، حدیث کو مانتے نہیں تو پڑھیں گے؟ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں قرآن میں کیا لکھا، حدیث میں کیا لکھا، ہمیں صرف عمل کر کے دکھانے کی ضرورت ہے. لوگ کہنے پہ مجبور ہو جائیں. جب 15ویں صدی کے مسلمان کے کردار کا عالم یہ ہے تو پھر ان کے نبی مدینے کے تاجدار کے کردار کا عالم کیا؟ مگر آج کے دور میں تو